السلام علیکم، آداب۔ زیر نیوز کے نیشنل انٹرنیشنل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد شہباز۔ آگے بڑھنے سے پہلے نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 4 مہینوں میں تیسری بار ملزمانہ الزامات کر دیا گیا ہے۔ 2020 کے انتخابات کے نتائج کو پلٹنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ سعودی عرب کابینہ نے منگل کو ہونے والی اجلاس میں نائجیریا کے صدر محمد بازوم کے خلاف گزشتہ ہفتے ہونے والے بغاوت کو کر دیا مسترد۔ سعودی عرب نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو رکوانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے کا کیا مطالبہ۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا جکارتا میں انڈونیشیا ہم منصب سے ملاقات۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو NSUI کی قومی ایگزیکٹو میٹنگ میں کی شرکت اور BJP حکومت کی طلبہ مخالف پالیسی کی وجہ سے تعلیمی نظام کے مستقبل پر کیا تشویش کا اظہار۔ ہریانہ کے میوات نوح علاقے میں مذہبی یاترا کے دوران 2 برادریوں کے درمیان تشدد میں 2 ہوم گارڈ سمیت 4 افراد ہلاک۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 4 مہینوں میں تیسری بار مجرمانہ الزامات عائد کرتے ہوئے 2020 کے انتخابات کے نتائج کو پلٹنے کا بھی ملزم ٹھہرایا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کانگریس کو صدر جو بائیڈن کی جیت کو تسلیم کرنے اور امریکی عوام کو منصفانہ انتخابات کے حق سے محروم کرنے کی سازش کی۔ ان الزامات کا سامنا کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو وفاقی عدالت نے جمعرات کو طلب کیا ہے۔ اسپیشل کونسل جیک اسمتھ کی تحقیقات میں یہ الزامات سامنے آئی ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے جیت کے نتائج کو بدلنے کی کوشش کی۔ تحقیقات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابات کے نتائج بدلنے کی سازش میں ٹرمپ کے ساتھ ان کے 6 ساتھی بھی شامل ہیں۔ پروسیکیوٹر نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کو معلوم تھا کہ ان کا انتخابات کو فراڈ قرار دینے کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے، لیکن پھر بھی دہراتی رہی تاکہ بے اعتمادی اور غصے کی شدید قومی فضا پیدا ہو اور انتظامیہ پر عوام کا اعتماد ختم ہو۔ دوسری جانب ٹرمپ کی ٹیم نے جاری بیان میں کہا کہ سابق صدر نے ہمیشہ قانون کی پیروی کیا اور ان پر فرد جرم عائد کرنے کا اقدام نازی جرمنی کے دور کی سیاسی اعزاز رسانی کے برابر ہے۔ عہدیداروں نے گواہی دی ہے کہ ٹرمپ نے ووٹنگ میں دھوکہ دہی کے جھوٹے دعووں کو بنیاد بناتے ہوئے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ ٹرمپ اور ان کے ساتھی مل کر سازش کرنے والوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے 7 ریاستوں میں ووٹرز کے حوالے سے غلط معلومات فراہم کی۔ خیال ہے کہ ان تمام 7 ریاستوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مجرمانہ الزامات کا سامنا کرنے والے پہلے امریکی صدر ہیں۔ انہوں نے اپنے خلاف مقدمات کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ سابق صدر یہ کہہ چکے ہیں کہ فوجداری تحقیقات کے نتیجے میں سزا بھی ہو گئی تو اس کے باوجود وہ 2024 کے صدارتی انتخابات کے لیے اپنی انتخابی مہم جاری رکھیں گے۔ 2 بار مواخذہ کا سامنا کرنے والے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر خفیہ دستاویزات کے مقدمے میں پہلی بار فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ان پر وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد اعلیٰ خفیہ جوہری اور دفاعی معلومات اپنے پاس رکھ کر قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ہندوستان میں دہلی کی سلطنت کے تیسرے فرمانروا شمس الدین التمش، جنہیں دوسری زبانوں میں التمش بھی کہا جاتا ہے، بنین کی بغاوت کو کچلنے کے بعد دہلی لوٹ آئے اور وہ اپنے اندر بڑھاپا اور کمزوری محسوس کرنے لگے۔ ایسے میں وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ وہ اپنے بیٹے پر نظر دوڑاتے ہیں لیکن کوئی بھی اس قابل نظر نہیں آتا کہ جانشینی کا حق ادا کر سکے۔ جو ایک قابل نظر آتا ہے وہ دار فانی کو الوداع کہہ چکا تھا۔ ایسے میں انہیں دہلی کی سلطنت کے لیے ایک ہی امید کی کرن نظر آتی ہے جو ان کی بیٹی رضیہ ہے، جس نے کئی بار ان کی غیر حاضری میں دہلی کے امور مملکت کو خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ بہرحال انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے جانشین کا اعلان کر دیں گے، اور جب وہ یہ بات اپنے اہلیہ ترخان باز نے شاہ ترکان لکھا ہے کو بتایا تو ان پر بجلی گر پڑی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان کچھ اچھی نہیں بنتی تھی۔ جب انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تو اپنے مشیر خاص تاج الدین کو طلب کیا اور اپنی وصیت قلم بند کروائی کہ ان کا جانشین کوئی اور نہیں بلکہ ان کی بیٹی رضیہ ہوگی۔ ادھر شاہ ترخان جو پہلے لونڈی ہوا کرتی تھی لیکن اپنی ذہانت اور دل فریبی کے سبب ملکہ عالیہ کی منصب تک پہنچ گئی، انہیں چین کہاں آتا اور انہوں نے امرائے دربار جسے چہل گانی کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ساز باز شروع کر دی، اور انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب رہی کہ بادشاہ کے اتنے بیٹوں کی موجودگی میں آخر ایک خاتون بادشاہ کیسے بن سکتی ہے۔
معروف مصنف رفیق زکریا نے رضیہ سلطان پر ایک تاریخی تصنیف تحریر کی ہے جس میں انہوں نے اس واقعے کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا ہے۔ وزیر اعظم نظام الملک بادشاہ التمش کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور جانشینی کے مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ بادشاہ استفسار کرتے ہیں کہ اس جانشینی میں کیا خرابی ہے، تو بقول رفیق زکریا نظام الملک کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت، کیا ہمیں یہ غرض کرنے کی ضرورت ہے کہ رضیہ خاتون ہے؟ ہمیں خاتون کے سامنے حل برداری کیوں کر اٹھا سکتے ہیں؟ ہرچند ان کی آوازوں میں انکساری اور تشویش دونوں تھی، لیکن بادشاہ کا ارادہ اٹل اور انہوں نے پوچھا کہ کیوں نہیں؟ کیا تاریخ میں کسی عورت کی تخت نشینی کی کوئی مثال نہیں ہے؟ ایران کی مثال لے لے، جہاں پورن دخت اور ارجمند دخت یک کے بعد دیگر تخت نشین ہوئیں اور اس بات کو صدیہ گزر چکی ہے۔ کیا ہم نے کوئی ترقی نہیں کی؟ نظام الملک تو چپ رہے، لیکن پھر بات ملک اسد الدین ایاز نے بڑھائی اور کہا کہ ہمیں اس کا علم ہے اعلیٰ حضرت، ہمارے دل میں محترم شہزادی کے لیے صرف تحسین اور احترام کا جذبہ ہے، لیکن آنے والی ذمہ داری بڑی ہے، کام زیادہ دشوار ہے۔ کاش شہزادی رضیہ آپ کی بیٹی کے بجائے آپ کا بیٹا ہوتا، ان میں تمام خوبیاں ہیں، بس اتنی بات ہے کہ وہ خاتون ہیں۔ سلطان نے کہا، یہ امتیاز شریعت میں جائز نہیں اور سلطنت کی مفاد کی پیش نظر بھی صحیح نہیں۔ ترک قوم کی تاریخ میں بھی ایسی مثالیں کی کمی نہیں ہے جہاں مردوں پر عورتوں کو ترجیح دی گئی۔ گور خان کی بیوی ہو یا ان کی بیٹی کویوق خاتون کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حلب میں صفیہ خاتون حکومت کر چکی ہے اور تمہیں اس خوبصورت کنیز کا بھی حال معلوم ہوگا جو مصر میں مملوک سلطان ایوب کے بعد تخت نشین ہوئی۔ کیا نام تھا ان کا؟ سراج الدولہ۔ وہاں کے امر نے ان کی اطاعت سے روگردانی نہیں کی تھی۔ پھر سلطان نے کہا کہ اس وقت امور سلطنت کے پیش نظر صحیح اقدام کی ضرورت ہے اور اس لیے ہم نے رضیہ کو اپنا وارث اور جانشین قرار دیا ہے، اس کے لیے نہیں کہ رضیہ عورت ہے، بلکہ اس کے لیے کہ وہ تربیت یافتہ اور فراست سے کام لے سکتی ہے اور سلطنت کے اتحاد کو قائم رکھ سکتی ہے۔ تمہیں خود اس بات کا اعتراف ہے، میں اس میں خوبیاں جمع ہو گئی ہے اور اس کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جو عوام کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ نو عمر ہے اور اپنے حسن کے باوجود اپنے منصب سے واقف ہے، یعنی اپنے عہدے سے واقف ہے۔ اس میں وقار، تمکنت ہے اور عمل کرنے کی قوت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ میرے دونوں بڑے بیٹوں کی طرح وہ عیش و عشرت کی دلدارہ نہیں ہے، اس کی طبیعت میں نیکی اور شرافت ہے، وہ علم کی زیور سے بھی آراستہ ہے اور دربار میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ عربی پر اس کو عبور حاصل ہے، قرآن اور حدیث سے پوری واقفیت ہے، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ پھر انہوں نے تحکم نامہ لہجے میں کہا، بس اتنا کافی ہے، تم سب پر ہماری خواہش کا احترام لازم ہے۔ رضیہ ہماری آنکھوں کا نور ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نور ساری سلطنت میں پھیل جائے۔ ہر چند بادشاہ نے سارے دلائل سامنے رکھ دیے اور اپنا حکم صادر کر دیا، لیکن چہلگانی کو یہ پسند نہیں آیا اور بادشاہ کی موت واقع ہو گئی تو پھر ایک بار تخت نشینی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر چند کے سب کو یہ معلوم تھا کہ رضیہ ہی وارث ہے، لیکن چہلگانی کے اکثر امرا کے خلاف جانا کسی کی ہمت نہیں تھی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ رضیہ نے خود ہی ماحول دیکھتے ہوئے رکن الدین کے نام کا اعلان کر دیا اور نہایت خوش اسلوبی سے ایک بڑے مسئلے کو حل کر لیا۔ بہرحال رکن الدین فیروز کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور شاہنامہ غلام میں چوتھا بادشاہ کہلایا۔ رکن الدین بادشاہ بنتے ہی پس پردہ ان کی والدہ شاہ ترخان کی حکومت چلنے لگی اور انہوں نے اپنے مخالفین کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جانب بادشاہ رکن الدین پہلے سے زیادہ عیش و طرب میں ڈوب گیا۔ جب امرا ان کے خلاف ہونے لگے تو انہوں نے تاجک یعنی غیر ترکی امرا کو راستے سے ہٹانے کا سلسلہ شروع کر دیا، جس میں اس عہد کے معروف مورخ منہاج السراج کے مطابق وزیر اعظم نظام الملک جینیدی کے بیٹے اور تاج الدین محمد کا قتل شامل تھا، کیونکہ تاج الدین نے رضیہ کی حمایت میں بادشاہ کی وصیت پیش کی تھی۔ ان واقعات سے دہلی کے عوام میں اضطراب بڑھنے لگا اور رضیہ کے حق میں نظر آنے لگی۔ جب صورتحال بگڑنے لگی تو شاہ ترخان نے رضیہ کو ہی راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، جو کہ کسی طرح ناکام ہو گیا۔ اس دوران رکن الدین کوہرام میں بغاوت کو کچلنے میں مصروف تھا۔ لوگوں نے رضیہ کی حمایت میں بغاوت کر دی اور ان کی والدہ
شاہ ترک خان کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر رضیہ کے متعمد امرا کی مدد سے رضیہ کو دہلی کے تخت پر پوری شان و شوکت کے ساتھ بیٹھایا گیا۔ جب رکن الدین کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے دہلی کا رخ کیا، لیکن انہیں دہلی کے نواح میں گرفتار کر رضیہ کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر انہیں سزائے موت دے دی گئی، اور اس طرح رضیہ دہلی ہی نہیں بلکہ پوری جنوبی ایشیا کی پہلے خاتون حکمران بنی جن کے نام کے خطبے پڑھے گئے اور جن کے نام کے سکے جاری ہوئے۔ معروف مصنف اور مورخ رانا صفوی نے اخبار دا ہندو میں شائع اپنے ایک مضمون میں رضیہ کے متعلق امیر خسرو کے اشعار کا انگریزی ترجمہ پیش کیا ہے جو ہمیں نہ مل سکا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی ماہ تک اس کے چہرے پر پردہ رہا، اس کی تلوار پردے کے پیچھے سے بھی بجلی کی طرح چمکتی رہی۔ جب اس کی تلوار میان میں چلی گئی تو کئی طرح کی بغاوتیں نہ روکی جا سکی۔ پھر اس نے اپنے شاہی ضرب سے نقاب کو چاک کر دیا جس میں سورج کی طرح تابان چہرہ باہر آیا۔ اس شیرنی نے اپنے قوت کا ایسا جوہر دکھایا کہ بہادر زمان ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ رضیہ سلطان کا کردار اتنا جاذب نظر ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی ان کے نام پر اپنے بیٹیوں کا نام رکھتے ہیں، یہاں تک کہ بالی ووڈ نے بھی ان پر کئی ایک فلمیں بنائی ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں کافی مقبول ہوئے۔ ہر چند اس میں جیسے معاشقی کا ذکر کیا گیا ہے اس کا ذکر معاصر تاریخ میں نہیں ملتا، البتہ اتنا ضرور ملتا ہے کہ ان کے متعمد خاص جمال الدین یاقوت نامی ایک حبشہ سے آنے والا غلام تھا جنہوں نے انہیں بعض ترک امرا سے زیادہ اکرام کیا تھا اور انہیں بہت اہم منصب امیر آخور یعنی گھوڑوں اور استبل کا ذمہ دار بنا دیا۔ ترک امرا رضیہ سے پہلے ہی نالاں تھے کیونکہ انہوں نے عز الدین ایاس کی بغاوت کو کچلنے کے بعد بھی انہیں معاف کر دیا تھا اور ان سے لاہور کا علاقہ لے کر ملتان کا علاقہ ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بچپن کے ساتھی اتونیہ کو تبر ہند یعنی موجودہ بتکھنڈا کا خطہ سونپا۔ اتونیہ رضیہ سلطان سے شادی کی خواہش رکھتا تھا اور جب اسے رضیہ کی یاقوت کے ساتھ قربت کا پتہ چلا تو اس نے علم بغاوت بلند کر دیا جس میں دہلی کے کئی امراء درپردہ اس میں شریک تھے۔ رضیہ سلطان اتونیہ کی سرخوبی کے لیے وہاں پہنچی تو ان کے سامنے یاقوت کا قتل کر دیا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، لیکن اتونیہ کو دہلی میں وہ کچھ نہیں ملا جس کو وہ توقع کر رہے تھے تو وہ مایوس ہو گیا اور انہیں اپنے غلطی کا احساس ہوا اور انہیں رضیہ کو شادی کا پیغام بھیجا جو انہوں نے دہلی کی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی امید میں اسے قبول کر لیا۔ تاہم جب انہوں نے دہلی کی جانب کوچ کیا تو دہلی کی فوج نے انہیں شکست سے دوچار کیا اور کیتھل بھاگنے پر مجبور کر دیا جہاں ان کی فوج کے ساتھیوں نے انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اور بعض جگہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے رضیہ کے زیورات کے لالچ میں دونوں کا قتل کر ڈالا۔ ان کی موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 15 اکتوبر 1240 کو ہوئی تھی جبکہ شکست 14 اکتوبر کو ہوئی، لیکن اردو کے ایک محقق سید صادق علی لکھتے ہیں کہ ان کی موت ایک ماہ بعد ہوئی اور یہ ربیع الاول اور ربیع الاخر کے مہینے کے۔ معروف سیاح ابن بطوطہ نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی قبر پر ایک چھوٹا سا مزار بنایا گیا ہے جس کی زیارت کرنے کو لوگ اس وقت آتے ہیں کہ اسے حکومت کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جمنا کے کنارے دہلی سے ایک فرسنگ پر واقع ہے۔ بہرحال رضیہ سلطان نامی کتاب کے مصنف مظہر انصاری نے لکھا ہے کہ رضیہ کے علاوہ ہندوستان کی سلطنت پر کوئی دوسری مسلم خاتون جلوہ گر نہ ہو سکی۔ ان کے مطابق نور جہاں اور چاند بی بی کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن وہ کسی اور کے نام سے حکومت کر رہی تھی، نہ کہ مطلق العنان حکمراں تھی۔ نور جہاں کے وقت اصل بادشاہ جہانگیر تھے اور نور جہاں ان کے دل پر ضرور حکومت کرتی تھی۔ اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ چاند بی بی بھی حکمراں نہیں تھی اور وہ اپنے بھتیجے کے نظام بہادر شاہ کے نائب کی حیثیت سے حکومت چلا رہی تھی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے معروف تاریخ داں عرفان حبیب کہتے ہیں کہ رضیہ سلطان ایک قابل ذکر خاتون تھی جنہوں نے مردوں کی دنیا میں اپنی حیثیت تسلیم کرانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ عہد وسطیٰ میں جب ہر جا مردوں کی اجارہ داری تھی، ایسے ماحول میں انہوں نے اپنے حاکمیت قائم کی۔ آپ کو تاریخ میں اس طرح کی کوئی زیادہ مثالیں نہیں ملتی، وہ کسی مرد کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں تھی۔ رفیق زکریا اپنے تصنیف پہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے معاملات میں وہ اپنے عہد سے بہت آگے تھی۔ ان کے پاس ایک ایسے وسعت نگاہ تھی جس کے ان کی تنگ دل اور تنگ نظر امرا محروم تھی۔ اس کی آزاد مشن رواداری قرون وسطیٰ کے لیے اجنبی تھی۔ اس کے بے تعصب آزاد خیالی اور فرق دلی ان کی اندھیرے دنوں کے لیے بیگانہ تھی، اور وہ سب سے بڑھ کر کے وہ مصنف مزاج تھی اور اپنی رعایا کے لیے وہ شفیق ماں کی طرح تھی جو پیار بھی کرتی تھی اور تادیب بھی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ نوعمری میں ہی رخصت ہو گئی، اور اگر وہ زندہ ہوتی تو اور اس کے عہد حکومت ذرا طویل ہوتا تو اس کا نام مغل بادشاہ اکبر اعظم کے بجائے قومی یکجہتی کی بنیاد ڈالنے والے کی حیثیت سے سونے کے حروف سے لکھا جاتا۔
رفیق زکریا لکھتے ہیں کہ موت کے وقت اس کی عمر 30 سال بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک دل نواز شخصیت، ایک خوبصورت ذہانت، ایک گہری دانش مندی، ایک متحرک طاقت، ایک آہنی عزم اور استقلال رخصت ہو گیا۔ وہ ایک کمزور عورت تھی جو مردوں کے بہیمانہ دنیا میں ایک لطیف انسانیت کا جذبہ لے کر آئی تھی۔ اس نے عام زندگی میں ازمنہ وسطیٰ میں تہذیب کی مشعلیں روشن کی۔ سعودی کابینہ نے منگل کو ہونے والے اجلاس میں نائجیریا کے صدر محمد بازوم کے خلاف گزشتہ ہفتے ہونے والے بغاوت کو مسترد کر دیا۔ اجلاس میں نائجیریا کے قومی مفادات کو ترجیح دینے، فوجی کشیدگی کو دور کرنے کے لیے مملکت کے مطالبے کو دہرایا گیا۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق کابینہ اجلاس منگل کو جدہ کے قصر السلام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں گزشتہ دنوں متعدد ممالک کے ساتھ سعودی قیادت کے مذاکرات کے حوالے سے رپورٹ پیش کی گئی۔ سوڈان، نائجیریا اور علاقائی و بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے متعدد رپورٹیں پیش کی گئی۔ مسلم وزرائے خارجہ کے اس ہنگامی ورچوئل اجلاس کے قراردادوں کا بھی جائزہ لیا گیا، جس میں سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن پاک کی بار بار بے حرمتی پر بحث کی گئی۔ اجلاس میں اقوام متحدہ و ممالک کے درمیان احترام اور مکالمے کی قدروں پر زور دیتے ہوئے نفرت اور انتہا پسندی کے پرچار کی ہر کوشش کو مسترد کیا گیا۔ کابینہ نے گزشتہ دنوں قومی معیشت کی کارکردگی، عمدہ گراف اور مستقبل کے حوالے سے توقعات پر مشتمل رپورٹوں کا جائزہ لیا۔ بڑے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے شرح نمو برقرار رکھنے اور آئندہ سال اس میں تیزی سے اضافے کی توقعات پر اطمینان ظاہر کیا گیا۔ اجلاس میں جامع اقتصادی شرح نمو بہتر بنانے کے حوالے سے اقتصادی و مالیاتی اصلاحات کے عمدہ نتائج بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر صنعت و معدنیات اور قائم مقام وزیر اطلاعات الخریف نے اجلاس کے بعد بتایا کہ کابینہ میں علاقائی و بین الاقوامی حالات پر متعدد رپورٹ پیش کی گئی۔ کابینہ نے وزیر توانائی کے بلغاریہ کے ساتھ توانائی کے شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر مذاکرات، وزیر اسپورٹ کو بحرین کے ساتھ اسپورٹ میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر مذاکرات، وزیر ماحولیات و پانی و زراعت کو پولینڈ اور تاجکستان کے ساتھ زراعت کے شعبے میں مفاہمتی یادداشتوں پر مذاکرات کے اختیار تفویض کیے گئے۔ سيدي خادم الحرمين الشريفين، يتشرف بأداء القسم أمامكم حفظكم الله سفراءكم المعينون حديثا لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وهم الأستاذ محمد بن عبد الله البريثن، السفير المعين لدى سلطنة بروناي دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ مهنا بن صالح أبا الخيل، السفير المعين لدى نيوزيلندا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ عصام بن صالح الجطيلي، السفير المعين لدى جمهورية أذربيجان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الدكتور عبد الله بن خالد طولة، السفير المعين لدى جمهورية النمسا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ عبد الله بن محمد السيحاني، السفير المعين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص.
الأستاذ يحيى بن أحمد عكيش، السفير المعين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. الأستاذ فهد بن أسعد بن نصر، السفير المعين لدى الجمهورية التركية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص. सऊदी अरब ने कुरान पाक की बेहरमती के वाक़यात को रुकवाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मंगल को डेनमार्क के हम मुंसिब लोके रास्मुसन से टेलीफोन पर रब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने सऊदी अरब की तरफ से कुरान पाक की बेहरमती की हर कोशिश को फिर मुस्तरद किया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ममलिकत के इस मुतालबे को दोहराया कि आसमानी किताबों के तक़द्दुस को पामाल करने की कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रुकवाई जाएँ जो मुसलमानान आलम के जज्बात को मुश्ताल करने की कोशिश करते हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा पर वाज़ेह किया कि इंतहा पसंदों ने इज़हार राय की आज़ादी को नफ़रत की आग भड़काने के लिए गलत तरीक़े से इस्तेमाल किया। ये लोग न सिर्फ दीन इस्लाम पर तनक़ीद की मुहिम चलाई हुए हैं, बल्कि इनका हदफ मुस्लिम मुआशरे को भड़काना और उन्हें मुश्ताल करना है। इससे आलमी सतह पर डेनमार्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस किस्म की सरगर्मियों से सिर्फ इंतहा पसंदी को फ़ायदा होगा। डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस किस्म की अश्ताल अंगेज़ हरकतों पर अफसोस है। हुकूमत इससे पहले भी इस किस्म की सरगर्मियों की मसम्मत कर चुकी है। مؤمنين عاليا حضوركم الفاعل هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية النسخ من المصحف الشريف في كل من مملكة السويد ومملكة الدنمارك، مؤملين أن يسفر هذا الاجتماع الاستثنائي عن مخرجات مثمرة في سبيل إيقاف هذه التصرفات الاستفزازية وفقا لما تكفله القوانين والتشريعات الدولية في هذا الشأن. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، تؤمن حكومة المملكة العربية السعودية بأهمية ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام بين الشعوب والأديان والثقافات، وترفض كل ما من شأن نشر الكراهية والتطرف. ومن هذا المنطلق تعرب حكومة المملكة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة على حرمة وقدسية نسخ من المصحف الشريف، مؤكدة بأن تلك الأعمال الاستفزازية لا يمكن قبولها تحت أي مبرر باعتبارها مخالفة للمرجعات والمواثيق الدولية الداعية للوئام والسلام والتقارب، كما أنها تتناقض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتقوض مبادئ الاحترام المتبادل الضرورية للعلاقات بين الشعوب والدول. أصحاب السمو ومعالي السعادة، يقع على عاتق منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء فيه الدور الأكبر بالتنسيق والتعاون والتكامل مع مختلف المنظمات الإسلامية الأخرى للدفاع عن قيم التسامح والسلام وحماية ونشر صورة الإسلام الصحيحة ونبذ ومكافحة التعصب والتطرف ونشر الكراهية والعنف. وفي هذا الصدد أثمرت جهود الدول الأعضاء في اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 53.1 بشأن مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، الذي اعتمد يوم 12 يوليو 2023. وتعبر حكومة المملكة عن فائق تقديرها لكافة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي صوتت لصالح قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 53.1 والدول التي ساندته، وتدعو جميع الدول الأعضاء بالتكاتف الجهود من أجل اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتصدي لهذه الاعتداءات. وكان لنا في اعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان آنف ذكر خير، ولعلي أسترعي انتباهكم الكريم بما تضمنه ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، خاصة الفقرة 12 من أهداف الميثاق التي تؤكد على حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشويه صورة الإسلام وتشجيع الحوار بين الحضارات والأديان. والفقرة رقم 17 من أهداف الميثاق التي تؤكد على تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
والدفاع عنها في المنتديات الدولية، الذي يمثل منهاجا للدول الأعضاء للتصدي لهذه الاعتداءات وبناء موقفها عليه في هذا الصدد. ختاما، نؤكد على أهمية أن تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام بين الثقافات والشعوب. ونشير إلى ضرورة نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ كل أشكال الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف. ونؤكد على أن الثقافة العالمية للتسامح والسلام لن تقوم إلا على تضافر الجهود الدولية في تعزيز مبادئ الاحترام وقبول الأديان والعمل على تعزيز هذه الثقافة في جميع المجتمعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सऊदी सयाह अब्दुल अजीज़ और उनकी अहलिया रशा मोटरसाइकिल पर सऊदी अरब की सयाहत के लिए निकले हुए। उन्होंने अल अखबारिया को इंटरव्यू में अपनी मुहिम जोई की तफसीलात बयान की और बताया कि वो मुमलिकत के 30 इलाकों के सफ़र पर हैं। अब्दुल अजीज़ ने बताया कि वो अपने अहलिया के हमरा सऊदी अरब की सयाहत कर रहे हैं। सऊदी सयाह के अहलिया रशा ने बताया कि उन्होंने ताइफ के सैर अलहुदा इलाके से शुरू की। अलहुदा और अलशिफा के दरमियान 7 रोज़ गुजारे। उन्होंने बताया कि अलहुदा पहुँचते ही मकामी बाशिंदों ने हमारा पुरजोश खैर मकदम किया। ज़राए अबलाग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मिलने आए। अहले ताइफ ने अपनी फयाज़ी और सखाफ़त का मुज़ाहरा किया, जबकि मौसम गर्मा में मुतअद्दिद मौसम ने लुत्फ़ दो बाला कर दिया। सऊदी शहरी अब्दुल अजीज़ ने इस मौके पर कहा कि ताइफ के एक रिजॉर्ट में क़याम का, वहाँ ठंडा और अच्छी खासी थी और यहाँ वहाँ पे अच्छी खासी ठंडी थी। अशिफा में भी जाना हुआ, वहाँ भी मौसम ठंडा था। खूबसूरत मौसम से भरपूर लुत्फ़ उठाया। रशा का कहना था कि इससे कबल हम अल मास कमिश्नरी गए थे, वहाँ से कई कमिश्नरियों से होते हुए ताइफ पहुँचे। बनी ममालिक कमिश्नरी के सैर आफर में मनासिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ कई ऐसी चीज़ें देखी और समझी जो हमें पहले से मालूम नहीं थे। बनी मालिक कमिश्नरी बादाम के हवाले से मशहूर है। यहाँ काश्तकार हल चलाने के लिए गाय से काम लेते हैं, यह हमें पहले से मालूम नहीं था। सऊदी वज़ीर दफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने मंगल को जकार्ता में इंडोनेशिया हम मुंसिब से मुलाकात की है। अरब मीडिया के मुताबिक इंडोनेशियाई वजारत दफ़ा के हेडक्वार्टर पहुंचने पर शहज़ादा खालिद बिन सलमान का खैर मकदम किया गया। इस मौके पर दोनों मुल्कों का कौमी तराना बजाया गया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद अज़ां इंडोनेशिया और सऊदी अरब के वज़राए दफ़ा की मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। अस्करी और दफ़ाई शोबे में बाहमी ताउन और ऐसे जदीद खतूत पर इस्तबार करके मज़ीद मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इलावा से बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद मौज़ूआत भी ज़ेर बहस आए। इंडोनेशियाई असलहे साज कंपनियों के मुतअद्दिद सरबराहों ने सऊदी वज़ीर दफ़ा को अपनी मसनूआत और इस्तेदाद के हवाले से ब्रीफ कराया, दफ़ाई शोबे में जदीद मसनूआत से मुतारिफ़ कराया। शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने ट्वीट किया कि मंगल को इंडोनेशियाई हम मुंसिब से मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। सरी और दफ़ाई ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। दफ़ाई कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकात की, उनकी महारत और जदीद मसनूआत के हवाले से आगाही हासिल की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मंगल को नेशनल इंस्टीट्यूट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शिरकत की और बीजेपी हुकूमत की तलबा मुखालिफ पॉलिसी की वजह से तालीमी निज़ाम के मुस्तक़बिल पर तशवीश का इजहार किया। NSUI के सदर नीरज कंदन ने एक ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तान की आवाज़ राहुल गांधी ने NSUI की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान गुफ्तगू में की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की तलबा मुखालिफ पॉलिसी की वजह से हमारी तालीमी निज़ाम के मुस्तक़बिल पर तशवीश का इजहार किया। कुंदन ने कहा कि राहुल गांधी ने तंजीम को मजबूत करने के लिए भी काबिल कदर रहनुमाई फराहम की। NSUI के सदर ने कहा NSUI के अहदेदार ने उनके मशवरे और क़यादत के शुक्रगुजार हैं। राहुल गांधी के साथ NSUI के अहदेदारों की मीटिंग पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़्क़िद हुई। NSUI के इंचार्ज कन्हैया कुमार और तलबा तंजीम के कई अहदेदारों और रियासती सरबराहान ने भी मीटिंग में शिरकत की। हरियाणा के मेवात इलाक़े में पीर को एक मजहबी यात्रा के दौरान 2 बिरादरियों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा। तशद्दुद में 2 होमगार्ड समेत 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 30 से ज़ायद पुलिस अहलकार ज़ख्मी हो गए। तशद्दुद के दौरान पुलिस स्टेशन, अस्पताल और कई लोगों की दुकानें भी हंगामा आराई के जद में आ गईं।
सैकड़ों गाड़ियों को आग लगा दी गई। कुछ ही देर में तशद्दुद सोहेना के गुरुग्राम तक फैल गई। तशद्दुद पर काबू पाने के लिए नीम फौजी दस्तों की 20 कंपनियां तैनात की गई। तशद्दुद के बाद 9 पलवल, पटोरी, सोहेना और मानेसर में इंटरनेट खदमात मुअत्तल रखी हुई है। वाक़े के एक दिन बाद भी हालात कशीदा है। पुलिस ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई अंजाम दे रही है और कम उम्र के लड़कों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। पुलिस की सख्त कार्रवाई के सबब नौ शहर के कई इलाकों में ख़वातीन की चीखों पुकार सुनी जा सकती है। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए इसे साजिश करार दिया। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद की जानिब से मेवात में हुए तशद्दुद के खिलाफ बुध को 2 अगस्त को मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से कहा गया है कि हिंदू मजहबी यात्रा पर इस वहशियाना हमले के खिलाफ 2 अगस्त को पूरे मुल्क के तमाम ज़िली मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। सुरेंद्र जैन ने कहा है कि इस दहशतगर्दाना हमले की वजह से बजरंग दल के 2 कारकुन बेदर्दी से मारे गए हैं और समाज के दीगर 2 अफराद की भी कुर्बानी दी गई है। विश्व हिंदू परिषद का मुतालबा है कि इनके ख़ानदान को 1-1 करोड़ रुपये दिए जाए। ज़ख्मी होने वाले को 20 लाख रुपये और जिनकी गाड़ियाँ और बसें तबाह हुई हैं उनको मुकम्मल मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेवात को सील कर और उसका मुहासरा करने का भी मुतालबा किया। विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने कहा है कि मेवात को मणिपुर भी कहा जा सकता है। आज मेवात की शनाख्त गाय की ज़बीह और साइबर क्राइम से होती है। मेवात में महाभारत दौर की मंदिर है जो बहुत अहम है। सावन के महीने में जहाँ जल अभिषेक की जाती है वहाँ जाना खुशकिस्मती की बात है। जैन ने ऐलान किया कि मुख्तलिफ मकामात पर महापंचायतें होंगी और हमारी यात्रा नहीं रुकेगा। शिव मंदिर में जल अभिषेक करने जाते हैं। हिंदू समाज कब तक खामोश रहेगा? हम घर घर जाएंगे, मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। ख्याल है कि मेवात में तशद्दुद में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 3 आम शहरी और 2 पुलिस अहलकार मारे गए, जबकि पुलिस ने 70 लोगों को हिरासत में लिया है। वज़ीर आला मनोहर लाल ने नूह में पैदा होने वाले सूरत हाल पर मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि नूह में जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। वाक़या का पता चलते ही आला पुलिस अफसरान और इंतज़ामिया को फौरी तौर पर भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर साल निकलने वाली समाजी यात्रा पर कुछ लोगों ने हमला किया और पुलिस को भी निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यात्रा को मजबूत, बंद और साजिशी तरीके से रोका गया, जो कि एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया और बाज़ मकामात पर आतिश ज़नी के वाक़यात भी मंजर आम पर आए। इस वक्त नूह समेत हर जगह सूरत हाल नॉर्मल है। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशेंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूह के साथ लगते ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक सेक्टर बना के एक IPS को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे DGP PK अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी ADGP लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जिम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज़ करवाया। देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूँ। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 4 مہینوں میں تیسری بار ملزمانہ الزامات کر دیا گیا عائد. 2020 کے انتخابات کے نتائج کو پلٹنے کا بھی الزام لگایا گیا ہے. سعودی عرب کابینہ نے منگل کو ہونے والی اجلاس میں نائجیریا کے صدر محمد بازوم کے خلاف گزشتہ ہفتے ہونے والے بغاوت کو کر دیا مسترد. سعودی عرب نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو رکوانے کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے کا کیا مطالبہ. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا جکارتہ میں انڈونیشیا ہم منصب سے ملاقات. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو NSUI کی قومی ایگزیکٹو میٹنگ میں کی شرکت اور BJP حکومت کی طلبہ مخالف پالیسی کی وجہ سے تعلیمی نظام کے مستقبل پر کیا تشویش کا اظہار. ہریانہ کے میوات نوح علاقے میں مذہبی یاترا کے دوران 2 برادریوں کے درمیان تشدد میں 2 ہوم گارڈ سمیت 4 افراد ہلاک. نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوا. مجھے دیجیے اجازت، پھر ہوگی کل ملاقات. اللہ حافظ. الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز. جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں. پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں. جی ہاں، 29,999 روپیز. جی ہاں، فخر ہندوستان صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے مکان کے بالکل قریب آپ کا اپنا HKGN فرنیچرز. 9618650827